بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو خود نازل فرمایا ہے اور خود ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور بے شمار صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کتاب کے بارے میں یا کسی صحیفے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اور جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو ھدی للناس ہے، تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ھدی للمتقین ہے، تمام متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی ہدایت چھپا کر رکھی ہیں۔ جو آدمی اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی اس کو بلند و بالا مرتبوں تک پہنچائے گا، اور مرنے کے بعد وہی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو کامیاب اور کامران کرے گا، اس انسان کو جو اپنی زندگی کو اس قرآن مجید کے مطابق گزارے گا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل فرمایا، اس قرآن کے اندر 2 قسموں کی صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اب ہم قرآن مجید کا درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بابرکت عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ گویا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا ہے، ہم اس کے مصداق کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ بہت اونچا کام ہے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جم کر اس قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائے، اور اس قرآن مجید کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے، آمین۔ قرآن مجید ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، مستقل ایک درس کی ترتیب پہ چلے گا، اور قرآن مجید مستقل پھر چلتا ہی رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید تو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ، یہ سورۃ الناس تک جائے گا ایک نہ ایک دن ضرور، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ درس کے اندر خود بھی خوب شریک ہوں، اور ہمارے جو درس ہیں، ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اپلوڈ ہوں گے، اس لیے اس کو خوب سنیں اور آگے ثواب کے لیے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، میرے پاس سے جو تم کو ایک بات پہنچے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اس لیے اس بات کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ قرآن مجید کو ہم بھی سمجھنے والے بن جائیں، اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اقارب، سارے اس قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جائیں، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید کیا رہا ہے۔ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت کی، اس کی ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر اگر تفسیریں لکھی جائیں، اگر کتابیں لکھی جائیں تو وہ ختم ہو جائیں، کتابیں ختم ہو جائیں، صفحے ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اس کی تفسیر نہ لکھی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف انسان لکھنا چاہیں تو قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کو سیاہی بنایا جائے گا تو وہ سیاہی ختم ہو جائیں گی، اگر سارے درختوں کو، ہر چیز کو قلم بنایا جائے گا تو وہ سارے کچھ ٹوٹ جائے گا، اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے وہ کلام جو اللہ رب العزت کے منہ سے نکلا ہو تو وہ کس طرح اس کی ہم تعریف یا اس کی ہم تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کے ایک ادنا سے خادم ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے میدان کے اندر بھی ان خادمین کے اندر ہمارا شمار فرمائے، اور ان خادمین کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم بے حد مہربان ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب پالنے والا ہے العالمین جہانوں کا، الرحمن نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہیں بدلے اور جزا کے دن کا۔ ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ۔ ہر وہ کام جس کو بسم اللہ سے علاوہ شروع کیا جائے وہ ایسے ہیں جیسے دم کٹا ہو۔ تو قرآن مجید ایک افضل کتاب ہے، اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں تو اس کو بھی بسم اللہ سے شروع کرنا سب سے اہم امر ہے اور سب سے زیادہ ثواب والی چیز ہے، اس لیے بسم اللہ سے شروع کریں گے اس کو بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بسم اللہ سے ہی شروع کرتے تھے، جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نازل نہیں ہوئی تھی جب سے بھی۔ پھر جب مکمل نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو ہی لکھا کرتے تھے ہر جگہ پہ۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ عالمین کا رب اللہ تعالیٰ پورے عالم کا رب ہیں، صرف اس عالم کا نہیں، کتنے اور عالم ہوں گے ان سارے عالموں کا رب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر عالمین کے اندر حیوانات کا، جمادات کا، انسانوں کا، نباتات کا، سب کا مالک، خالق، رازق ایک اللہ کی ذات ہے، سب کو پالنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ رب بولتے ہیں پالنے والا، سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیۃ المنزہ عن النقص والزوال۔ یہ اللہ کی تعریف ہے جو ہر قسم کے زوال اور رخ سے پاک ہو۔ ایک ہوتی ہیں مدح، ایک ہوتی ہیں تعریف۔ مدح کسی کی وصف پر کی جاتی ہے اور حمد جو ہوتی ہیں وہ وصف پر نہیں کی جاتی بلکہ اس کی ذات کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر اس کی تعریف کی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے دو خاص صفتیں بیان کی گئی ہیں، الرحمن الرحیم۔ اب دونوں جو الرحمن ہیں اور الرحیم ہیں یہ را حامیم سے نکالے گئے ہیں، ان سے مشتق ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت عامہ ہے جو مسلمانوں کو، غیر مسلمین کو، سب کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، غیر مسلم کو بھی کھلا رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اور مسلمان کو بھی۔ ہر نعمتیں اللہ پاک نے کافر کو بھی دی ہیں، مسلمان کو بھی دی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمان صفت ہے۔ اور اللہ جو صفت رحیم ہے یہ قیامت کے اندر حشر کا میدان جب ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحیم والی صفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، مسلمانوں کو جنت کی طرف بھیجے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم صفت ہے۔ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن ایک ایسا خوفناک دن ہوگا جس طرف ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان کے اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور انسان کہے گا ہائے اس کتاب میں تو میرا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سارا کھول دیا گیا۔ وہ ایسا بدلے کا دن ہوگا۔ اس دن کا جو مالک ہے، مالک یعنی جس کا قبضہ کنٹرول ہے اس دن کے اوپر، وہ بھی ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ عربی کا قاعدہ ہے، اصل میں ہوتا ہے نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کاف ضمیر کو پہلے لے کر آ گئے۔ یہ پہلے لانا یہ حصر کی علامت ہوتی ہے، حصر کے لیے لایا جاتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے اس کام کے اندر تاکید پیدا کرنا کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تجھ سے ہی اپنی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمارا جو معاملہ ہے اس معاملے کو ہم تجھ سے ہی حل کروائیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی سے حل نہیں کروائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا دے۔ سیدھا راستہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ، شہداء والا راستہ، صلحاء والا راستہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین والا راستہ۔ صحابہ کا راستہ کیسا تھا؟ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس دین والے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیسے کامیاب کیا، آپ یہ سوچیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس دنیا میں چل رہے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ تعالیٰ کا سلام آ رہا ہے، یہ صحابہ کی شان تھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو راستے پر چلایا، اس راستے پر اللہ ہمیں بھی چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے انعام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کیا، صدیقین پر کیا، صلحاء پر کیا، شہداء پر کیا، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی جو یہود تھے، جو نصارہ تھے، یہ گمراہ ہوئے، غلط راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے منصلبہ کو اتارا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ جب بات کی وقت آیا، نبی نے کہا بھائی میرے ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو جا، ہم نہیں جائیں گے تیرے ساتھ۔ اور نصارہ نے تو یہاں تک بات کو پہنچا دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ حال، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے دین حنیف، صحیح راستہ، صحیح دین۔ وہ دین انبیاء علیہ السلام والا دین ہے، وہ دین وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو چلائے ہیں۔ دین حنیف، سیدھا راستہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس دین کے اوپر چلے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ کسی سے بھی جب مانگا جاتا ہے تو جب کوئی آدمی کسی سے مانگتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے تعریف بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر تعریف کے بعد جو اس کے لیے خاص کام ہوتا ہے اس کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بھئی ہم یہ خاص کام آپ کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے یہاں کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔